اللہ 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقول والفعل والنية أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها ومن يقترف حسنة نزد له فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك معزز میری ماں بہنوں اور ساری سننے والے حضرات، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہر انسان بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر اور اس میں حضرت انسان پر یعنی ہم لوگوں پر اللہ کی تو بے شمار نعمتیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنے لگو جو بھی اللہ کی نعمت کو شمار صحیح معنی نہ کر سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور دوسرا قانون اللہ کا یہ ہے کہ ملنے والی نعمت پر جب اللہ تعالیٰ کا شکر بندہ کرتا ہے تو پاک پروردگار اس شکر گزاری پر دو تین چیزیں عطا فرماتے ہیں، اس نعمت کو ختم ہونے سے بچاتے ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر اللہ رب العزت اس نعمت پر اضافہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3 کے اوپر اللہ رب العزت اپنی محبت خاص اس کو عطا فرماتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو ماہ مبارک عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 4 روزے ختم ہو چکے۔ اب ہمارے اور آپ کے پاس 4 کے علاوہ باقی 30 میں سے 26 دن بچے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے بندے اور بندیوں نے جس طرح سے رمضان مبارک کی گھڑیوں کو وصول کیا،
اس طرح سے ہم سب کو وصول کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ والوں سے سنا بلکہ قرآن مجید میں دیکھا کہ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ پاک نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے وہی دیکھا کہ ہم اپنے بچے کو جب کوئی اچھی چیز دیتے ہیں، اگر وہ صحیح اس کو استعمال کرتا ہے تو ہم اس سے بھی اچھی چیز اس کو پیش کرتے ہیں۔ 200 روپے والی گھڑی لا کر ہم نے اس کو دی، بچے نے قدردانی کی، اس گھڑی کو صحیح یوز کیا تو پھر شوق ہوتا ہے 200 کے بجائے 1000 کی گھڑی لا کر اس کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر بچے نے اس گھڑی کی ناقدری کی، بچے نے گھڑی کو پہننے کے بجائے اس کو جو ہے کھیلنے کا سامان بنا دیا تو پھر ہم اس گھڑی کو اس کے پاس سے چھین لیتے ہیں۔ یہی اللہ کا بھی دستور ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار واقعات اس طرح سے ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ مثلا میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے 21ویں پارے میں بلکہ 22ویں پارے میں ایک قوم ہے جس قوم کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ 22ویں پارے کی آیات میں قوم سبا کا نام عزت تذکرہ کیا۔ یہ وہ قوم سبا ہے کہ جس کی ملکہ جو تھی، یعنی جس کی فرمانروا اور جس پر حکومت کرنے والی ایک عورت تھی، اس کا نام تھا بلقیس۔ یہ ملکہ سبا جو تھی وہ زبردست اپنی حکومت چلاتی تھی اور اللہ پاک نے اس کی حکومت میں مال کی زبردست اور ریلم پیٹ کر رکھی تھی۔ یہ سبا جس جگہ پر واقع ہے وہاں سے لے کے ملک شام جو جہاں بیت المقدس ہے، سبا اور ملک شام کے درمیان 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی مسافت۔ لیکن اس 1 مہینے کی مسافت پر اگر کسی کو جانا ہوتا تو راستے میں ذرا برابر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ بنا ہم لوگ جانتے ہیں کہ 10 کلومیٹر کا اگر سفر کرنا ہو تو اس میں جو ہے پریشانی ہوتی ہے، ادھر گرمی لگے گی، ادھر جو پانی کا نظم کیا ہوگا۔ لیکن 1 مہینے کی مسافت، مگر اس 1 مہینے کی مسافت میں اپنے وطن سے ملک شام جانے والے کو ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں۔ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ کیوں تکلیف نہیں؟ تکلیف اس لیے نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سڑک تھی اس سڑک کے دونوں جانب پر باغات کے بیلم پہ باغات لگا دی۔ جہاں دیکھو وہاں پہ باغ، جہاں دیکھو وہاں پہ باغ۔ اور باغ بھی فقط ایسا نہیں کہ فقط وہاں پر چھاؤں کے لیے درخت ہو، بلکہ وہ پھلدار درخت پھلدار درخت تھے۔ اور ظاہر بات ہے پھلدار درخت میں آدمی کو دونوں فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گرمی میں سایہ ملے، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ضرورت کے اوپر جب ضرورت کے اوپر آپ لوگ پھل کو بھی استعمال کریں۔ بہرحال قرآن مجید نے نقشہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کی رہائش میں وہ نشانی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، جو اس سڑک کے دائیں اور بائیں جانب اللہ رب العزت نے باغات کا نام کیے تھے۔ جنتان عن یمین و شمال۔ علماء نے لکھا ہے باغات ایسے تھے کہ وہاں پھل اس قدر تھے کہ ہوا کا جھونکا جب آتا تھا تو کوئی آدمی اگر پھل کا ٹوکرا لے کر نیچے سے گزر جاتا تو ویسے ہی اس کا پھل کا ٹوکرا بھر جایا کرتا۔ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی کہ اس سے ہمیں سننے ہیں، لیکن اس سے اس لیے بھی سننے ہیں کہ ہم فقط کوئی راجا مہاراجا کے لیے واقعہ سننے کے لیے آپ بیٹھے۔ قرآن مجید نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ ہم اور آپ اس میں سے کوئی اپنا سبق نکالے، کوئی اپنا درس نکالے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سننا اور میں بھی سنا بیٹھا ہوں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، فرمایا جنتان یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ 1 مہینے کی مسافت پر اگر ان کو جانا ہوتا تھا تو ساتھ میں پھلوں کے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں۔
اس لیے کہ چلتے چلتے جہاں پر بھی رکنے کا ارادہ ہو تو وہاں رک جاتا پھر بالکل سامنے ہو نیز دو خیمہ یعنی ٹینٹ کہہ لیجیے کہ تمبو لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ماشاء اللہ وہ درخت کا چھاؤ اور درخت کا سایہ ہی کتنا گھنا ہوتا تھا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اور نہ جو ہے پھل فروٹ کی ضرورت، نہ کوئی کھانا یعنی توشے کی ضرورت، نہ اس کی ضرورت۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ درخت وغیرہ ہر ایک جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر پانی کا انتظام، زیادہ پانی کی مشکل سے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ پاک نے اس طرح سے نظام بنایا۔ اتنا ہی نہیں، خود ان کی سٹی بھی یعنی جہاں شہر میں آباد تھے وہ سٹی بھی بہت گرین تھی، بہت صاف، بہت عمدہ۔ اللہ فرماتے ہیں بلدۃ طیبہ، بلدۃ طیبہ، بہت عمدہ سٹی تھی۔ طیبہ کہتے ہیں عمدہ، بلدۃ طیبہ کیسی عمدہ سٹی تھی؟ کتاب میں یہاں تک کی لکھی ہے بات، جلالین کے تفسیر کی کتاب میں اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ ایسی سٹی تھی کہ اس کے آب و ہوا میں ذرا برابر بھی کوئی بیماری نہیں تھی، جس کو کہتے ہیں پردوشن۔ جیسے ہم لوگ انکلیشور ماترے ایریا کے اندر وہاں سے گزرتے ہیں تو رات کے وقت سنتے ایک زبردست قسم کی آب و ہوا، وہ آب و ہوا جس کے اندر بدبو ہوتی، لوگ کہتے ہیں پردوشن پھیل گیا۔ بلکہ تم یہ بات بیماری کا کوئی نام و نشان، بلکہ ہر تو یہ وہاں کتاب میں یہ لکھا ہے دوسری سٹی کا آدمی جس کے بالوں میں جوں ہو، جوں بالوں میں جوں ہو، وہ یہاں سے گزرتا تو اس کے بال کے اندر کی جوئیں ساری صاف ہو جاتی۔ واہ، اس لیے قرآن نے کہا بدت طیبہ ورب الغفور، اور رب نعمت دیے چلا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ نہیں، عبادت کرنے والے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ رب غفور، معاف کرنے والا۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمت ہضم نہیں ہوئی، اللہ کی نعمت ہضم نہیں ہوئی جی۔ تو جب نعمت ہضم نہیں ہوئی تو مستی چھوڑی۔ قرآن کہتا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ ان حضرات اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، نعمتوں کی ناقدری۔ ہونا تو چاہیے تھا نماز پڑھتے، ہونا تو چاہیے تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ رہتے، ہونا تو چاہیے تھا نیک بندوں کی باتوں پر عمل کرتے، مگر انہوں نے بے رخی کر۔ آج ہم لوگوں کا حال دیکھیں، مرد ہوں گے عورت ہو، ہر ایک اپنا حال دیکھیں، کتنے بیانات سنتے ہیں، بیانات کچھ کم ہے، کلپوں کے اندر بیانات کتنے آتے ہیں، موبائلوں میں کتنے بیانات آتے ہیں۔ اب تو جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے بیان سننا چھوڑ دیا، دیکھ دیکھ کے بیان کی کتنا بیان، تو بیان دیکھ دیکھ کر وہ سننا چھوڑ دیا، اور اگر سن بھی رہتا ہے تو عمل کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ واہ، اللہ اپنی عزت کی نعمتوں کی ناقدری، علماء دین کی باتیں بیان کر رہے ہیں، ان باتوں کو جو ہے لینا چاہیے مگر بے روکی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ کو آیا غصہ۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے ان کے یہاں پہ ایک ڈیم تھا، ڈیم، تو وہ ڈیم کو توڑا، ڈیم توڑا۔ علماء نے لکھا وہ ڈیم تو بہت مضبوط تھا، مگر پاک پروردگار نے اس ڈیم کو چوہے بھیجے، چوہے نے جو ہے اس کے جگہوں کو کاٹا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دروازے ٹوٹے، نہ دروازے کے اندر سے پانی نکلا، نہ وہ پانی مسلط ہوا کہاں؟ آبادی کے اندر، آبادی میں مسلط ہوا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ڈیم کا پانی جو آیا تو اس نے جتنے باغات تھے پھل فروٹ والے وہ سب صاف کر، اور اس کی جگہ پر کانٹے دار درخت اللہ پاک نے کھڑے تھے، کانٹے دار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کیا ہے کائے کو کیا، آگے چل کر اللہ پاک نے لفظ میں استعمال کیا، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَنُجَازِي
إلا الكفور گائے کے جیسا ہی نام بھی باتوں پر یہ ناقدری کی ہے، اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا اور قانون بتا دیا اور ناقدری کے ساتھ ہمارے ایمان کرو وَنُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَنُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ کفور کہتا ہے ناقدری کرنا وَنُجَازِي میری ماں بہنوں میں یہ واقعہ سنا کر بتانا چاہتا ہوں دیکھو نعمت کی ناقدری پر اللہ رب العزت نے نعمت چھین لی مکے والوں نے نبی کی قدر نہیں کی 13 سال تک نبی جو ان کے درمیان رہے ناقدری کی اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین لی جب وہاں سے منتقل فرما دی تھا مدینہ منورہ قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا اے سننے والے تو نہیں دیکھا ان لوگوں کو یعنی ان کے والے اللہ کی نعمت کو ناقدری سے بدل دیا اس کے نتیجے میں بدر کے اندر خود بھی مرے اور دوسروں کو بھی مروائے وَعَلُّكُمْ أَمْدَارَ الْبَوَارِ اللہ نے قانون بیان کر دیا وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جو اللہ رب العزت کی نعمت کی ناقدری کرتا بدلتا ہے اللہ رب العزت سخت عذاب والے سخت عذاب دینے والے لہٰذا میری ماں بہنوں ذرا دیکھو تو صحیح ہم لوگ کس زمانے سے اٹھے گزشتہ رمضان اس سے پہلے کا دو رمضان دیکھے سب نے دیکھے کورونا وائرس میں سب نے دیکھے کیسی حالت کس طرح خوف کس طرح دہشت ذہنی طور پر پریشان مالی اعتبار سے آدمی کے ہر ٹینشن میں کھانے پینے کے پھاپے پڑنے لگی ہے نا اور وہ ساری تفصیلات بتانے کی ضرورت ہے ان تمام اتار چڑھاؤ کے باوجود جبکہ اس میں جوان گئے جبکہ اس میں بوڑھے گئے جبکہ اس میں مرد گئے اس میں عورتیں گئے علماء گئے غیر علماء گئے علماء غیر علماء سب دنیا سے رخصت ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کو پیار ہے سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کو پیار ہے آواز بول کر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسے حالات سے ہم لوگ اٹھے اب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ماہ مبارک کا کاروبار ہے اس وجہ سے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب نعمت حیات ملی ہم اس کو صحیح طور سے استعمال کریں اللہ پاک جس طرح سے استعمال کروانا چاہتے ہیں اس طرح سے ہم استعمال کریں اور اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان کیا لیکن آپ لوگوں کو ایک دعا کے ذریعے سے جو دعا میں نے خطبے میں پڑھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ہر نماز کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنے کو کہا گیا کون سی دعا اللہم انی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک اے اللہ تو میری مدد فرما قرآن مجید کی تلاوت پر اور اے اللہ میری مدد فرما اس بارے میں کہ میں تجھے یاد کروں اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیری اچھی عبادت کروں اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اچھی عبادت کریں 11 مہینوں میں جو بے توجہی ہوتی ہے بے رخی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ہم پورے طور سے اللہ کی طرف متوجہ کیا
ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے، مرد ہو کہ عورت، ہر ایک کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ فالتو کام میں، ذاتی کام میں، ڈب کام میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، بالکل نہ ڈالیں۔ ارے اللہ والے کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈب کاموں سے بچاتے تھے، اس قدر اپنے آپ کو ڈب کام سے بچاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور عذاب کے واقعات دیکھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مطابق یہ ہے، فرمایا کہ میں نے 40 سال ایسے گزارے، 40 رمضان ایسے گزارے کہ 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے، وہ بھی ضروری بات، 24 گھنٹے کی بات ہے، 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ بات کریں، ورنہ 23.5 گھنٹے یا نماز یا تسبیح یا دعا یا تلاوت یا دوسرے دین کے کام، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا اللہ نے ویسے ان کو مقام بتلا، اللہ نے مقام دیا اس لیے دیا کہ اپنے آپ کو عبادت میں لگا، عبادت میں لگا۔ کیسی عبادت؟ عبادت ایسی کہ میں یہ مانگروں میں بیٹھا ہوا قریب میں بساری گاؤں، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے وہاں پر بھی ہم نے جو رمضان گزارے، ایک آدھ دو رمضان نئی بڑی بساری کے اندر گزارے، تو فجر کی نماز کے بعد واقعات کی مجلس میری جو ہوتی ہے، تو مجلس کے خط پر وہاں کے مقام عالم وہ آتے تھے اور آ کر مجھے اچھی اچھی اللہ والوں کی باتیں سناتے تھے۔ وہ عالم مجھ سے عمر میں بڑے تھے اور اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہنے والے آتے، انہیں معلوم تھا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے خلیفہ یاد حضرت شیخ سے وہ بہت سے باتیں رہی۔ ایک دن آئے کہنے لگے وہاں ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھتے ہیں، لیکن وہ اشراق کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے سونے کے چکر میں جلدی دو رکعت ادا کر کے ہم سونے کے منہ لگے، جبکہ میں نے حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو رمضان مبارک میں عجیب طریقے سے اشراق پڑھتے دیکھا۔ میں نے کہا کیسے دیکھا؟ فرمایا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم خانقاہ رکھتی تھی تو فجر کے بعد حکم ہوتا تھا سب سو جائیں، اس لیے کہ رات کے وقت لوگ عبادت خوب کرتے تھے، گیارہ بجے کے بعد حضرت حکم دیتے سب سو جائیں، مگر حضرت اپنے اعتکاف والی جگہ معتکف، وہاں حضرت خود سوتے نہیں تھے بلکہ اشراق کے تک وہ تلاوت میں یا پھر اپنے مراقبے میں دعا عبادت کو لگے رہتے۔ کچھ حضرات شیخ کے پیچھے وہ لوگ بھی کھڑے، وہ لوگ بھی بیٹھتے تھے، البتہ درمیان میں پردہ عاری ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں بھی پیچھے جا کے بیٹھا، پردہ تھا، شیخ اندر کو تھے، اللہ اپنی عزت منظر دکھانا چاہ رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھا جب اشراق کا ٹائم ہوا، باقی سب ساتھی اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کے جھونکے نے پردے کا ایک کنا ہٹا دیا، شیخ بالکل کھل کر دکھائی دینے لگی، بڑھاپے کا عالم، 70 سے زیادہ کی عمر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ چل پھر نہیں سکتے تھے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، مگر میں نے دیکھا رکوع کے وقت اور سجدے کے وقت جب رکوع حضرت شیخ نے کیا تو میں نے پیچھے بیٹھ کر یہ سوچتے ہوئے کہ دیکھو تو صحیح حضرت کا رکوع کتنا لمبا ہوتا ہے، تو کہاں میں پیچھے بیٹھے ہوئے انگلیوں کے پورے میں پر گرنے لگا اور میں خود یہاں پر بولنے لگا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بالکل اطمینان سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب 23 پر پہنچے، میں 23 پر پہنچا، تب جا کر حضرت نے اپنے رکوع سے سر اٹھایا۔ سجدے میں بھی یہی کیفیت،
جب سجدے میں گئے تو میں نے ادھر کو لکھنا شروع کیا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ 23 کو جب پہنچا تب جا کر اندر سجدے میں سے سر اٹھا۔ یہ پہلی رکعت میں دونوں سجدے میں رکوع کا یہ ہاتھ، دوسری رکعت میں یہ ہاتھ۔ میری ماں بہنوں نے میں بتلانا چاہ رہا تھا بڑھاپے کا عالم، زمانے کا شہر، پوری رات عبادت کی ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک سنت کو ادا کرنا ہے تو کس طرح اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں اچھی عبادت۔ آج ہمارے فرض کا ٹھکانا ہے، فرض کا ٹھکانا ہے۔ فرض کی نماز، میرا فرض نماز پڑھتی ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھ کر وہاں پہ چولہے پہ ہوتا ہے، نظر دھیان تو ادھر ہی، کب پہلی سیٹی بجتی ہے، کب دوسری بجتی ہے، کب تیسری بجتی ہے۔ وہاں پہلی میں دوسری یا تیسری بجی کہ ادھر کو اپنی رکعت بالکل مختصر کر کے جلدی سے نہیں زیادہ کر نہ جائے گوشت۔ یہ میرا تمہارا ہاتھ ہوتا ہے۔ تلاوت کریں اور تلاوت کرتے ہوئے کام والی جو ہے وہ کام نہیں، برتن مان کے بیٹھی پڑی ہے، وہ جھاڑو میں لگی کہ نہیں لگی، میرا تمہارا ہاتھ یہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا سر پر عبادت کی نقل مطلوب نہیں ہے، اوپر دل کے اٹھک بیٹھک یہ مطلوب نہیں ہے، اس کی جان بھی اللہ کی عزت چاہتے ہیں۔ اس کی جان یہ ہے کہ دھیان سے اس کی جو ہے وہ صحیح طریقہ یہ نبی نے جس طریقے سے نماز پڑھنے تلاوت کرنے تسبیح تجھے پڑھنے کو فرمایا اس طرح سے اگر اس طرح کی عبادت تو جہاں میں آؤں تیرے پیچھے میں ہوں، اگر اس طرح کا ہوا تو یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا، یہ فقط حاضری ہے، یہ حاضری ہے اللہ کے دربار کی، یہ مقبول عبادت نہیں ہے۔ اور پھر وہ اثرات کا انتظار مت کرنا کہ سورہ فاتحہ پڑھے تو شفا مل جاتی ہے، فلاں پڑھے تو یہ ہو جاتا، فلاں پڑھے تو یہ ہو جاتا۔ ارے کیسے وہ ہوگا؟ اس لیے کہ جس دل کے ساتھ پڑھنا چاہیے وہ دل کا ہے ہی میرا تمہارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم ایک مرتبہ تشریف لے جائے، راستے میں جگہ پر دیکھا ایک آدمی بہت رو رو کے وہ دعا مانگ رہا، اور وہ دعا مانگ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو ترس آئے، موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ اگر اس کی ضرورت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں کب کب پورا کر دیا ہوتا۔ آپ اتنا روتے ہیں اسے موسیٰ مجھ سے زیادہ سبھی کو کا بنا تو سمجھے مجھ سے زیادہ اتنا بڑا ہوگا پھر بھی دے فرمایا موسیٰ یہ ڈھونگ کر رہا، یہ ڈھونگ کر رہا، اس کی جو ہے نا وہ دل کی کیفیت تجھے معلوم نہیں، دل کو نہیں جانتا، اس لیے کہنا ہے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، دل کی کیفیت کو جانتا۔ اس کا دھیان پورا کا پورا اس کی جو بکریاں وہاں چل رہی ہے نا بکریوں میں اس کا دھیان ہے، بکریوں میں دھیان ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ دعا کر رہا ہے اور دعا کرتے ہوئے دھیان بکری میں ہے تو دعا کیسے میں قبول کروں؟ وہیں سے سمجھ لو میری ماں بہنوں، عبادت کرتے ہوئے اگر ہمارا دھیان گھروں کے کام کاج میں ہو تو عبادت کیسے اللہ کے دربار میں قبول ہوگی؟ اور یہ سب کا مشاہدہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہی حال۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو مقصد بنائے، اللہ کی عبادت کو رسم بنائے، دنیا کی چیزوں کو مقصد بنائے۔ دنیا کی چیزیں بالکل کلین ہونی چاہیے، میرے مکان پہ جو ہے نا وہ معمولی سب تنکا بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ 50 مرتبہ گھروں کے پردوں کی صفائی، 50 مرتبہ دیواروں کو کس کس کے صاف کرنا، اس کو ہم لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم صحیح دل کے ساتھ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے گناہوں کی کاروں سے صاف کریں۔ میری ماں بہنوں بس میں جھنجھوڑنا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی غلط چیزوں سے نکلے اور غلط چیزوں سے نکل کر صحیح پٹری پر آئے۔ ہم علماء کی ذمہ داری ہے، ہم بھی چونکہ فیملی لے کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے بھی بال بچے ہیں اور ہم اپنی جو فیملی میں رہتے ہیں حالات دیکھتے ہیں، سمجھے رشتے داروں کے یہاں آنا جانا حالات ہمارے سامنے ہیں، تب جا کر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جی عبادت کا فقط ڈھانچہ ہے لیکن عبادت کے اندر کی جان ہے۔
میرے معاملوں بس اس رمضان مبارک کے اندر سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے رحمت دی ہے تو اس رحمت کی قدر کرو، باقی اگر اللہ بھی تمہاری قدر کرے گا۔ اللہ کیسے قدر کرتے ہیں؟ اللہ قدر کرتا ہے تو چھوٹے سے عمل کو اتنے بڑے مقام پر پہنچا دیتے تم نے، اور آپ کیا بتا؟ پھر کتاب کے اندر میں نے دیکھا زاہدوں کے واقعات سے ایک کتاب، اس کتاب کے اندر ایک بات میں نے دیکھی کہ ایک جگہ، ایک گاؤں، ایک بستی، وہاں پہ ایک اللہ والے رہتے تھے۔ اس اللہ والے کو اللہ پاک نے خواب میں بتلایا بستی پہ آفت آنے والی ہے، نہ آفت پہ آئے گی، آگ کی لپٹ کی آگ آنے والی، آگ کی لپٹ، ساری بستی آگ کی لپٹ میں آنے والی ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ پھر اس میں بچنے کا طریقہ؟ فرمایا کوئی نہیں بچے گا، بچے گا تو فقط وہ جو بازاری عورت ہے رنڈی، تو وہ بازاری رنڈی عورت کے مکان میں جو جا کے پڑھا دے گا وہ بچے گا۔ وہ اللہ بڑا تعجب ہوا، یار عجیب بات، بازاری عورت جب اس کے گھر پہ پڑھا دے گا تو بچے، بہت تعجب ہوا۔ لیکن واقعاتاً اللہ والے کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جس وقت حادثہ پیش آیا دیکھا کہ پوری کی پوری آبادی چل رہی ہے، پوری آبادی چل رہی ہے، پوری آبادی۔ بس اب ہر کسی نے دیکھا کہ اس کا مکان ایک دم محفوظ، وہاں کے سب اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ بچا، وہاں کے سب بچا رہے ہیں، اور جو بھی اس کے مکان میں پہنچا اس کے آگے میں پہنچا اللہ نے اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ والے نے دیکھا تھا، میں نے جو خواب میں دیکھا تو وہی کیا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی حقیقت کیا ہے مجھے بتا دے۔ ماں بہنوں یاد رکھیں، اللہ کی نعمت کی ناقدری جب کرتا ہے آدمی کیسے مصیبت میں آتا ہے اور قدردانی کرتا ہے، اللہ پاک کس طریقے سے انسان کے اس قدردانی کو اللہ پاک قدردانی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو خواب کے اندر پھر بزرگ کو بتایا گیا، فرمایا اصل میں ایک مرتبہ ایک کتا اس بستی میں آیا، ایک کتا زخمی تھا، کسی نے مارا، تو مار کھانے کی وجہ سے وہ زخمی ہو چکا تھا، خون سے لہو لہان۔ اب بستی میں داخل ہوا، پہلے محلے میں داخل ہوا تو اس محلے کے ہر گھر کے پاس وہ دم ہلاتا ہوا بیٹھنے کی کوشش، دم ہلانے کا اشارہ یہ تھا کہ پریشان مجھے یہاں پہ بیٹھا دیا، اور مزید اپنی حالت کو دیکھ کر یہ کہ اگر کچھ حضرات انسانیت میں کر سکتے ہو تو کر دکھا۔ اور پانی کا کوئی تقاضا تھا، لیکن ایک نے بھی گھر کے آنگن کو بیٹھنے نہیں دیا اور پانی کا بھاؤ بھی نہیں پوچھا اس کو دیکھا۔ حالانکہ حدیث میں ہے ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم ہوگا، ارحموا ترحموا۔ حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ تو کہا ہر محلے کے ہر گھر والوں نے بھلا دیا، لیکن باتیں ان چار جانوں پہنچا تو کہاں پہنچا؟ اسی یہ بازاری عورت کیا اس کے دل میں رحم آیا، ہو اللہ کے مخلوق اس قدر پریشان، اس قدر پریشان، بس اللہ کی بندی نے خود سے اور اپنے جو کام والے تھے سب کے ساتھ مل کر اس کی مرہم پٹی بھی کی، اس کو بیٹھنے بھی دیا اور اس کے علاوہ پانی کھانے وغیرہ کا انتظام کیا۔ فرمایا اس کی یہ ادا مجھے پسند آئی، اور باقی سب کی یہ ادا کی انہوں نے میرے اس مخلوق کو حقیر سمجھ کر اپنے گھر سے نکالا، بس اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس لیے حال کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ایمان کے ساتھ اگر تم شکر ادا کرو گے پھر اللہ تمہیں سزا بالکل نہیں دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، لہٰذا سب سے پہلی بات یہ سمجھو کہ ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا، نعمت کی ناقدری کی تو دیتے بھی آتا ہے لیتے بھی آتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم اپنی عبادت میں لگے اور عبادت کو جاندار بنانے کی کوشش کریں۔ اب آگے تیسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کس ڈھنگ سے کرنی ہے، عبادت کس طرح سے۔ رمضان مبارک میں کیا عبادتیں کریں؟ رمضان میں 4 عبادتوں کا خیال کریں، 4 عبادت۔ نمبر 1
تلاوت قرآن مجید۔ نمبر 2 تسبیحات، خاص طور پر رمضان مبارک کی تسبیحات۔ نمبر 3 دعا کا اہتمام۔ نمبر 4 اپنے ماتحت کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر۔ اپنے ماتحت یا اپنے متعلق کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر، یہ 4 کام کرنے چاہیے۔ جہاں کاموں کے تلاوت، میرے بابا تلاوت کتنی، قرآن کہتا ہے کہ تلاوت پہ اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تلاوت پر تمہیں عجیب و غریب ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے بابا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ میرے یہاں پر مہمانوں کا ہجوم ہوتا ہے اور ان مہمانوں کی خدمت کے لیے میری بیٹیاں اور میرے گھر کے مستورات لگی رہتی ہے، لیکن ان تمام گھریلو کام کاج کے باوجود گھر کی ہماری ماں بہنیں وہ 17 اور 16 پارے روزانہ تلاوت کر لیا۔ آج بہت اس طرح احترام نہیں کر پاتے، ہم کچھ ہے اللہ کے بندے تو ماشاء اللہ رمضان اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر تلاوت کا سلسلہ نظر نہیں آتا۔ وہ فقط شو کے لیے قرآن مجید، ارے اللہ کے بندو بندیاں یہ قرآن مجید کو اٹھاؤ، اس کی تلاوت کرو۔ یہ یاد رکھنا، یہ جتنی ماں پڑھ رہی ہے نا، بیماری کی ماں، گھر میں کنکاس کی ماں، مختلف طرح کے اختلافات، روزی میں کمی، یہ سب تلاوت اور کرنے کا نتیجہ ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، حدیث میں بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو گے تو بلندی دیں گے، اور اپنے آپ کو قرآن سے چھوڑو گے تو پھر ہم تمہیں پستی اور ذلت میں ڈال دیں۔ ان اللہ یرفع کتاب الاقوام ویضع به آخرین۔ پہلی بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کو پھیلانے کی کوشش کرو، تلاوت پھیلانے کی کوشش کرو۔ میں نے کسی علاقے کے مطابق سنا ہے، نام نہیں لیتا، کسی علاقے کے مطابق سنا ہے، ایک ایسی اللہ کی بندی کہ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ 15-16 پارے اطمینان کے ساتھ کر لیتی، آج بھی کرنے کے موجود، آج بھی 15-16 پارے قرآن مجید کی تلاوت اطمینان سے وہ کر لیتی، گھر کے تمام کام کاج کے ساتھ۔ اور یہ کام بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اصل میں ہم لوگوں نے اپنے گھر کے دوسرے کاموں کے لیے ٹائم ٹیبل بنایا، تلاوت کا ٹائم ٹیبل نہیں بنایا۔ جی اتنے بجے تو گھر والا جاتا ہے چوک پر ٹفن تیار کر کے دینا ہے، اسکول میں بچے جاتے ہیں تو مجھے یہ کرنا، کام والی آتی ہے تو یہ کرنا، ٹائم کے مطابق وہ سارے کاریہ کرم ہو رہے ہیں، سمجھے۔ لیکن ہم نے اگر نہیں بنایا تو کیا نہیں بنایا، تلاوت کا نظام نہیں بنایا۔ وقت اس طرح سے نظام بنانے سے وقت نہیں کرتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ طے کر لو اور یہ کہہ لو کہ مجھے روزانہ 7 پارے پڑھنے ہیں، اور 7 پارے پڑھنے کے اندر مجھے 3 گھنٹے لگتے ہیں، میں 3 گھنٹے کہاں سے نکالوں، ترتیب بناؤں۔ تمہیں جیسے شہری کے وقت ہم لوگ اٹھتے ہیں، اتنا وقت لگتا ہے کھانا بنانے میں، یہ کھلانے میں اور برتن اٹھانے میں، اس کے بعد یہ آدھا گھنٹہ بچتا ہے، بس اس میں تلاوت کروں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ 2 گھنٹہ ہمارے سونے کے کام والی آتی ہے تو پھر اس کے پیچھے یہ لگنا ہوتا ہے، اس کے بعد میرے یہ 2 گھنٹے ہے، یہ 2 گھنٹے میرے فارغ ہے، ظہر کے بعد یہ میرا اتنا وقت میرا فارغ ہے۔ تو اس طرح سے یہ فارغ اوقات کا حساب لگا ہے اور یہ کہہ دے کہ اس وقت میں میرا اتنا پارا ہونا چاہیے، صبح کو اتنے پارے ہونے چاہیے، ظہر کے بعد اتنے پارے ہونے چاہیے، یہ ترتیب بنانی پڑے۔ لیکن معاف کرنا، آج کل کا موبائل کا زمانہ تو ایسا ہے، ہم لوگوں نے کاریہ تو بنایا ہے وہ موبائلوں کا، بہن کو فون کرنا ہے، فلاں کو فون کرنا ہے، فلاں سہیلی کو فون کرنا ہے، بس اسی میں ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ اپنی عزت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو میرے بابو، تلاوت کرنے سے دل نرم ہوتا، تلاوت کرنے سے اللہ اپنی عزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تلاوت کرنے سے بیماریاں بنتی ہے، تلاوت کرنے سے مجھے اور آپ کو اللہ سکون قلبی عطا فرماتا ہے۔
پہلی بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا تلاوت۔ نمبر 2 کے اوپر دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کی تسبیحات، رمضان کی تسبیحات، رمضان کی اسپیشل تسبیح ہے۔ جس طرح سے اپنا پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، رمضان کی بھی اسپیشل تسبیح ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں رمضان میں 2 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ اور استغفار، اور ایک چیز کو خوب طلب کے ساتھ مانگو اور ایک چیز کو خوب طلب کے ساتھ اس سے پناہ چاہو، جنت کی طرف اور جہنم سے پناہ۔ یہ چاروں چیزوں کو سیٹ کر لو، ایک تسبیح بنا لو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تو یہ رمضان مبارک کی تسبیح آپ اپنے برتن میں بانج رہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، آپ پڑھتے جائیں، کھانا بھی بنائیں، پڑھتے جائیں، جھاڑو بھی لگائیں، پڑھتے جائیں، دوسرے سارے کام بھی کرتے چلے جائیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ رمضان مبارک کی اسپیشل تسبیح ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کی تسبیح میں عموماً کہتا رہتا ہوں، ایک ربنا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے 3 عشر ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹی کا۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار دنیا میں ہمیں اچھائی عطا فرما۔ تو دنیا کی اچھائی کیا ہے؟ دنیا کی اچھائی اللہ کی مہربانی جس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے اندر پہلے عشرے کا نچوڑ، دوسرا عشرہ کا ہے مغفرت کا، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت میں اچھائی عطا فرمانا۔ اور آخرت کی اچھائی کیا؟ اللہ اپنی عزت کا، اللہ اپنی عزت کو معاف کر دینا، معافی مغفرت، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹی کا، اور وقنا عذاب النار کا ترجمہ یہ کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ میں نہیں کہتا، ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ فرمایا جی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک ایسی ربنا ہے کہ سارے رمضان کا نچوڑ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میری معاملے کو رمضان مبارک میں رمضان کی تسبیح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت، تسبیح، یہ تو فرائض کے علاوہ نفلی عبادتوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ 2 تسبیح کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3 دعا، تیسری عبادت دعا میں غفلت رہتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد اور افطاری کے موقع کی دعا ہی قبول ہوتی ہے، اس وقت کی بھی قبول ہوتی ہے، لیکن روزے دار کے لیے تو سب سے بڑی یہ خوشی کی بات یہ ہے، روزے کی حالت میں 14 گھنٹے میں کسی بھی وقت تیری دعا امپورٹ ہوتی ہے اللہ کے دربار میں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 آدمی کی دعا کبھی اللہ رد نہیں فرماتے۔ ان 3 میں سے ایک روزے دار، اور روزے دار کے مطابق اس طرح کا لفظ استعمال کیا الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ روزہ چھوڑے، یہاں تک کہ روزہ چھوڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ پورے روزے کی حالت میں جس ٹائم میں بھی دعا مانگے وہ دعا قبول۔ اور میری ماں بہنوں، دعا کے لیے کوئی وضو کرنا ضروری نہیں، ادب ضروری، یہ ادب مستحب ہے۔ دعا کے لیے قبلہ کھونا ضروری نہیں ہے، ادب ضروری ہے۔ لہذا اگر ہم لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کی پریشانی کام ہے تو ہم چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ سبزی لینے کے لیے بازار میں گئے، جس گاڑی میں بیٹھے، ہم اس گاڑی میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ کریں
اور اسی وقت اللہ رب العزت سے مانگ کے اللہ پاک نے میرا دعا کہاں پر ہے. اور دعا میں یاد رکھے، یہ میں بتا رہا ہوں رمضان میں جو ہے ہم لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس روزے کے رکھنے کے ساتھ جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط تہجد اور افطاری کے موقع کی دعا قبول، ارے نہیں، پورے ٹائم میں قبول. قرآن مجید کو جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں روزے کا ٹاپک ایک رکوع میں بیان کیا. پورے ایک رکوع کی تقریباً 6 آیات میں بیان کیا، 6 یا 5 آیات. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں سے لے کے پورے رکوع. تو اس رکوع میں الگ الگ روزے کے سلسلے میں باتیں بتلائیں. رمضان میں روزہ رکھو، رمضان میں تلاوت کرو، رمضان کے اندر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھو تو اچھا، یہ سب بیان کیا. لیکن بیچ میں اللہ پاک نے دعا کا تذکرہ کیا بیچ میں. اور وہ کون سی آیت؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، دعا قبول کرتا ہوں. یہ دعا کا ٹاپک درمیان میں ڈالا. میں پھر اللہ پاک نے دوسرے مضامین، روزے کے سلسلے کے دوسرے مضامین اللہ پاک نے پیش کیا. علماء لکھتے ہیں تو یہ کیا بات ہے، روزے کا تذکرہ اللہ نے درمیان میں کیوں ڈالا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ بندہ دعا کو کسی ایک جگہ پہ سیٹ مت سمجھنا کہ دعا فقط افطاری میں کہ جو ہے تہجد کے موقع پہ قبول. ارے بیچ میں لا کر بتلایا یہ پہلے والے حصے میں بھی کر تو قبول، یہ پچھلے والے حصے میں بھی کر تو قبول. دعا ہر ٹائم روزے کی حالت میں قبول ہوتی ہے. ماں بیٹھو، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری غلط فہمی. ابھی بیان ختم ہوا، دعا کریں کہ دعا قبول، ذوق کے بعد دعا کرو قبول. جیسے بستر سے اٹھے کہ فوراً دعا مانگی، دعا قبول. جی ہم لوگ مستجاب الدعوات ہیں. روزے کی حالت میں تو بندہ اللہ کا بہت مقرب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی دعا قبول ہوتی. اور ایک اور بات میں بتلا، جب دعا مانگنے بیٹھے تو وقت اپنی دنیا کی نہیں مانگنی چاہیے. میری ماں بیٹے سب سے پہلے جب دعا مانگنے بیٹھے اللہ کے سامنے اللہ تو بڑا ہے تو اللہ کی بڑائی پیش کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اللہ کی تعریف، ارے براتی میں اللہ کی تعریف کر دو. اے اللہ تو بڑا ہے، شان والا ہے، تو مالک ہے، تو نے ہم کو بنایا، تو نے ہمیں عزت دی، تو نے ہمیں فلاں کیا فلاں کیا. اس طرح کے اللہ کی تعریف کریں اور ساتھ میں اپنے قصور کا اعتراف کریں، اپنے قصور کا اعتراف کریں. اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا ہے. اپنے زندگی کے اندر جتنی بھی گڑبڑیاں کی ہیں، اپنے 50 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، اس میں بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ تو رہ کے اپنے کو یاد آتا ہے، رہ کر اپنے کو یاد آتا ہے. اس گناہ پر ندامت کے آنسو بہا، اللہ کیسے معاف کر دیتے ہیں، کیسے معاف کرتے ہیں. ابھی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر توبہ کے سلسلے میں بڑی عجیب ایک بات دیکھی. ایک علاقہ تھا جس علاقے کو علاقۂ کرد کہا جاتا ہے. اس علاقۂ کرد میں ایک آدمی تھا، وہ زبردست قسم کا ڈاکو. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمیشہ جنگل میں رہ کر ڈاکہ زنی میں کرتا، ڈاکہ زنی کرتا. ایک مرتبہ جنگل میں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پر، میرے ساتھ میرے جو ٹیم کا افراد بھی تھے. تو جس جگہ پر میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر 3 درخت میں نے دیکھے. 2 درخت پھلدار، ایک درخت ایک دم بالکل سوکھا. خیر میں تو بیٹھا ہوا تھا لیکن لیٹا تو میں نے دیکھا ایک چڑیا جو ہے وہ سوکھے درخت پہ، وہ جب وہاں سے یہ 2 پھلدار درخت پہ سے اپنے چونچ میں سے کچھ لے کر وہ سوکھے درخت پہ بار بار چڑیا جا رہا. بلکہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ 10 راؤنڈ اس کے لگ گئے. یہ کوئی عجیب سی بات ہے. لہٰذا میں اوپر کو چڑھا. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے منظر دیکھا تو یہ منظر دیکھا، ایک سانپ اندھا ہو چکا ہے، اندھا ہو چکا ہے. نہیں یہ چڑیا
وہاں سے پھل لا کر اس اندھے سانپ کو جو کہ منہ کھولے ہوئے وہ اس کے منہ میں ڈال۔ اللہ پاک نے غذا کا نظام بنایا، اس کے دل کو جھٹکا لگا، نیچے اترا، زاروں پتا رونے لگا اور یہ کہنے لگا اے اللہ، ایک وہ جانور جس کو مارنے کا نبی جی نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم سانپ دیکھو نا تم مارو، ڈر کے چھوڑ مت۔ البتہ اس کے مارنے کے طریقے بتلائے، اگر گھر میں نکلے تو پہلے 3 مرتبہ اس کو دھمکی دو، چلا جا چلا جا چلا جا، اگر تم نہیں گیا تو تیری خیر ہے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ حرج دینا چاہیے، جیسے کہتے ہیں دھمکی دینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی دوسری مخلوق ہو، اگر اللہ کی دوسری مخلوق ہوگی تو وہ چلا جائے۔ بات سمجھ رہے؟ گھر میں اگر نکلے اور 3 مرتبہ بھی اگر تم نے اس طرح سے دھمکی دے دی وہ نہیں گیا تو پھر یہ سمجھ لو وہ صافی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اور اس کو مارو، اور یہ کہہ دیا اگر تم نے ڈر کر یہ سمجھ کر کہ اس کی جو ہے نا مادہ وہ جو ہے آ کر بدلا لے گی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایسی وچار دھارا رکھنے والا اور ایسی مانیتا رکھنے والا بھلے سبیل نہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہ داؤد کہنے لگا اے اللہ، ہمارے نبی نے تو اس جانور کو مارنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے جانور کے ساتھ کتنا وزن کا معاملہ فرمایا کہ جانور جب بالکل آنکھ سے معذور ہو چکا اس کے لیے آپ نے روزی کا انتظام کیا۔ تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، قرآن نے مجھے اور آپ کو سب سے بڑا مقام دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو عزت بخشی۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ساری مخلوق میں سب سے بہتر بنایا۔ تو اللہ نے تو اشرف المخلوقات ہو، تو میری روزی کا بھی تو آپ نے ذمہ لے رکھا ہے، جب اس کی روزی کا آپ نے انتظام تو میری روزی کا بھی۔ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد میں یہ دھندے نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چوری اور اسی طرح سے لوٹ کی جتنے بھی حالات سب کو توڑ دی۔ اس کے ساتھی ادھر ادھر تھے، ساتھ پتا ہو رہا تھا، نماز میں لگ گیا۔ ساتھی آئے تو کیا کہا؟ ساتھیوں سے کہہ دیا ارے میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی، کیا ہوا؟ تو اس طرح کا پورا قصہ سنا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا جب تو نے صلح کر لی تو ہم بھی صلح کر لیں گے۔ چنانچہ سب اللہ والے بنے۔ روایت میں لکھا ہے یہ توبہ کیسے قبول ہوئی، کیسی قبول ہوئی، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ کتاب میں آگے چل کر یہ لکھا ہے کہ ان حضرات کے دل میں آیا میں اب تک تو جنگل میں رہ کر لوگوں کو بہت پریشان کیا، چلو سچی پکی توبہ کرنے اور پکا معاہدہ کرنے کے لیے مکہ شریف جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کا پردہ پکڑ کر ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ احرام باندھا اور احرام باندھ کے جانے لگے۔ جب جا رہے تھے تو راستے کے اندر اللہ کے کیسا مقبول بندے بن چکے تھے وہ سمجھنے جیسی بات ہے۔ راستے میں ایک گاؤں آیا، اس گاؤں میں ایک جھونپڑی تھی، وہ جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھی عورت کوئی چیز پارسل لے کے کھڑی تھی۔ اس نے جب یہ قافلے کو دیکھا تو وہ قافلے میں جو سب سے بڑا جو سردار تھا اس سردار کا نام لے کر ارے اس قافلے میں اس طرح کا آدمی ہے اسلام کا؟ کہا کہ جی ہاں میں ہوں۔ فرمایا ادھر آؤ، یہ جو ہے تمہارا یہ پارسل اسے دے۔ بھائی یہ میرے نام کا پارسل، میں تو اس نام میں پہلی بار پڑھا، آپ کو میرا کوئی رشتہ نہیں۔ فرمایا 3 دن ہو گئے اور 3 دن ہو گئے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں اپنے بیٹے کے کپڑے کسی کو دینا میں چاہ رہی تھی، خواب میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے فرمایا یہاں سے قافلہ گزرے گا اور وہ قافلے میں اس طرح کا آدمی ہوگا تو اپنے بیٹے کے یہ کپڑے اسے دے دیں۔ بتلائیے نبی جی کی نگاہ میں کتنا مقبول ہوا آدمی۔ سچی توبہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہوں سے معافی مانگتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا چاہے۔ میری ماں بہنوں جب دعا شروع کرو تو دعا میں جیسا کہ میں نے بتایا بسم اللہ اللہ کی تعریف اپنے قصور کا اعتراف، استغفار کرو، استغفار استغفر اللہ، یا اللہ معافی مانگتی ہوں، معافی میرے گناہ معاف فرما دے، میرے گناہ معاف فرما دے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام و تسلیم والی دعا مجھے وہاں پڑھنا ہے. ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات بتائی. ہاں یہ حدیث میں ایک اللہ والے کی بات ہے. فرمایا اگر کسی آدمی کی کوئی حاجت ہو، کسی آدمی کی کوئی حاجت ہو اور حل نہ ہو رہی ہو، بچہ نافرمان فرمانبردار نہیں ہو رہا، شوہر جو ہے نا وہ ادھر ادھر کے جو ہے نا آوازی اختیار کر رہا ہے، لائن پہ نہیں آ رہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھے زوال کے بعد. بعد میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. نے 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ سجدے میں جاوے، جیسے نماز پڑھتے اسی طرح سے، لیکن سجدے میں ایک خاص کام کرنا، وہ یہ ہے کہ ہر رکعت کے دونوں سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 40 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ. جی ہاں، لا الہ الا انت سبحان. پہلے سجدے کی تسبیح پڑھ دیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان، اور پھر 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیں. دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح سے، دوسرے رکعت کے 2 سجدے میں بھی اسی طرح سے 40 40 80 اور 80 اور 80 کتنے ہو گئے؟ 160. تو کہا اللہ رب العزت اس کی ضرورت بالکل آنن فانن پوری فرما دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کو تسلیم والی تسبیح ہے. ذرا تو یہ سننا تو چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، دریا کے جو ہے نا گہرائی میں، لیکن اس مصیبت سے اللہ پاک نے جو ان کو چھٹکارا دیا یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بنیاد پر. لہٰذا میرے بابے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا کہ 3 نمبر پر دعا، اس دعا میں بطور خاص بات میں بتا رہا تھا کہ دعا کے اندر توبہ کا اہتمام کرے، توبہ کا اہتمام کرے. ایک تو صلاۃ و تسبیح وغیرہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یہ توبہ کی بات کر رہا. یہ 3 کام میں نے بتایا. اور چوتھا کام میری ماں بہنوں یہ بات یاد رکھے، مرد تو کما کے لیے آتا ہے لیکن گھر کا سارا نظام تو آپ لوگوں کو چلانا پڑتا ہے. ہاں سبزی بھی لاؤ، اس کو دھو بھی، برتن بھی مانگو، بستر بھی لگاؤ، بستر کو سمجھے کہ بڑھو کہ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھو. سارے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا یہ سارے کام جو ہے وہ بے ثواب نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی اللہ رب العزت نے ثواب رکھا ہے. ارے کیوں نہ ثواب ہو، کیوں نہ ثواب ہو؟ حدیث میں آتا ہے مرد کو یہ کہہ دیا تو تیری بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ کے یہ ثواب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت بھی لقمے بنا کر اپنے شوہر کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے یہ انتظام کرتی ہے. یہ صدقے کا ثواب ہے، صدقے کا ثواب. لیکن وہ گھر کے جو متعلقین ہیں وہ گھر کے متعلقین کے صحیح حقوق ادا کرنے چاہیے. صحیح حقوق. گھر میں عموماً 3 طرح کے افراد رہتے ہیں، 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں. اپنے سے بڑے، اپنے برابر والے ہیں، اور اپنے سے نیچے. اپنے سے جو بڑے ہیں، ساس ہے، والدین ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کا آدر، ان کی عزت بہت ضروری ہے، اکرام بہت ضروری ہے. حدیث آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. میری ماں بہنوں، بوڑھیوں کو دیکھ کر، بڈھوں کو دیکھ کر، اپاہجوں کو دیکھ کر میرا باپ تو جو ہے کمزور ہو چکا، میری ماں جو ہے اس طرح کی بوڑھی لگ رہی ہے، ان کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ارے انہیں کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں سکھ دیا، وہ انہیں کے دعا کے نتیجے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. سعد بہت بڑے پائے کے صحابی ہیں. وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کیا کہنے لگے، اللہ کے رسول میں کماتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں. وہ اس انداز سے بولنے لگے کہ اپنے گھر کے جتنے ممبر تھے ان کو معمولی سمجھ لیتے. میرے آقا نے فرمایا انتم ترزقون بضعفائکم، ساتھ سنبھل کر سنو، تمہیں روزیاں جو ملتی ہے تمہارے کمزور کی وجہ سے ملتی ہے. اور روزی کا مطلب فقط کھانا پینا نہیں، عزت روزی، تندرستی روزی،
پیسے، روزی، ہاں اللہ کوئی ہنر دے دے، روزی، یہ سب روزی. اس لیے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں روزی الرزق عبارت عما ينتفع به الانسان، ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ روزی ہے، وہ روزی ہے. جی ہاں، عزت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسی طریقے سے تندرستی سے فائدہ ہو، یہ سب روزی. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. عام اگر گھروں میں یہ دیکھا گیا کہ جو جوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ جوان قسم کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑوں کو نظر انداز کرتے ہیں، عجیب نگاہوں سے ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ارے نہیں، انہوں نے مجھے اور آپ کو پالا تھا، آج عزت آئی، آج موقع ہے کہ ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں. نمبر 2، گھر میں دوسرے ممبر جو ہوتے ہیں وہ کون سے اپنے برابر کے ہوتے ہیں، برابر کے، اپنی بہن، اپنے ہم پر، یا ایک آدھ دو جیسا اوپر نیچے اپنے بھائی وغیرہ، ان لوگوں کے ساتھ کا جو برتاؤ میرا جو تمہارا جو ہونا چاہیے عدل و انصاف کا ہونا چاہیے، عدل و انصاف والا معاملہ ہونا چاہیے. جی ہاں، گھر میں کوئی چیز ہے میں استعمال کروں، میرا بھائی بھی اس طرح سے استعمال کرے، میری بہن بھی اس طرح سے استعمال کرے. ہاں مطلب 1-2 سال کا گیپ ہوتا ہے تو بڑا والا چھوٹے کو دبا دے، یا چھوٹے والا زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ بڑے کو دبانے کی کوشش. عدل و انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیں، جب کوئی ظلم ستم کرتا ہے، ظلم ستم اسی کو نہیں کہتے کہ کوئی آدمی کسی کو مار دے، کوئی آدمی کسی کے پیسے لے کے چھین جائے، کسی کا حق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے. اللہ کا حق، اللہ ایک ہی اس بات کو نہ ماننا، اس کو اللہ پاک نے ظلم قرار دیا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کسی کا حق ادا نہ کرنا ظلم ہے. اور نمبر 3، گھر میں اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان چھوٹوں کے متعلق تربیت کا نظام ہونا چاہیے. بڑی بڑیوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ تمام افراد سے کہنا چاہتا ہوں تربیت کا خیال کریں، تربیت کا خیال. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو واقعہ ہے، میں آپ لوگوں کو سناتا کہ اگر تربیت نہیں کرتا ہے تو پھر رسی ہاتھ سے جو چھڑک جاتی ہے تو پھر خون کے آنسو بہانا اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ہاتھ اٹھ کہ اللہ میرا بیٹا کب مرے، میرا بیٹا کب مرے. ایسی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. یہ فرضی طور پر، بناوٹی طور پر نہیں کہتا، کہنے والوں نے کہا ہے جو اس کام نے سنا ہے تمہیں بولنا. اور کتابوں میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہے کہ کسی نے جو ہے ناراض ہو کر اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی دعا کرنی شروع کر دی. یاد اس بات کو یاد رکھیں، اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اور اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت میں 3 باتوں کا خیال رکھیں. نمبر 1، بلا ضرورت موبائلوں کا استعمال نہ کریں. نمبر 2، ان کی جو ہے نا اٹھک بیٹھک صحیح لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اور نمبر 3 وہ اپنے اوقات کو، یا کہہ لیجیے گھر سے باہر اپنے اوقات کو فضولیات میں استعمال کریں. گھر سے تو کہہ کے نکلا، کیا کہیں میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. نماز پڑھنے کے لیے تو نکلے لیکن 4 گھنٹے کے بعد وہ آ رہے ہیں. تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، وہ بچہ گھر میں داخل ہو رہا 12 بجے 11 بجے. ایک ماں ہونے کے اعتبار سے، لحاظ سے، ایک بڑی ماں ہونے کے لحاظ سے گھر جینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہاں تھے، حساب تھے، حساب تھے. آج اسے کڑوی لگے گی، ممکن ہے وہ جوش میں مجھے اور آپ کو بدتمیزی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ سلوک کرے، لیکن برداشت کرے، اسے برداشت کرے. لیکن اپنے اولاد کی 3 باتوں پر کڑی نظر ہونی چاہیے. حالات کو، جو زمانے کی جو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بول رہا ہوں. ایک تو موبائل پر، موبائل نہ استعمال کرے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں موبائل استعمال کرے لیکن غلط استعمال نہ کرے. اب چھوٹے بچے کو یہ اسمارٹ فون کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر کہیں اسکول میں گیا اور اگر مان لو اسکول بہت دور ہے تو چھوٹا والا سادہ والا موبائل دے دیا. اس کو اسمارٹ فون کی کیا ضرورت ہے؟ آج چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھیں کہ اسمارٹ فون دیکھیں، مساجد کے آنگن میں نظر آتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہیں سے بچے بگڑتے ہیں. راتوں کی تنہائیاں کیسی ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں. یاد رکھنا قیامت کے دن سوال ہوگا، باپ سے بھی، ماں سے بھی، گھر میں بڑی بہن ہے اس سے بھی سوال ہے. اور پھر اللہ رب العزت کے سوال کا جواب دینا پائے. تو یہ 2 بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ گھر کے باہر
وہ جو ہے اپنے گھر کے باہر گیا اچھے کام کے لیے، لیکن فضولیات میں وہ اپنے کام کو فضولیات میں وہ گھر سے باہر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کو پتا چلا وہ کرکٹ کے گراؤنڈ پر ہے، فوراً پکڑ اس کی ہونی چاہیے، فوراً پکڑ ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور تم جو ہے اس طرح سے کھیل کر تو میں نے یہ گھر کے لیے 14 نمبر آپ لوگوں کو بتایا کہ اپنے گھر کے اندر جتنے متعلقین ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش بڑے بڑا وعدے کا کیا ہے، اور جو ہے اپنے چھوٹوں کا کیا تین بات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ کے نصیب سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اور ایک دعا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس دعا کو بطور خاص اہتمام کریں، بطور خاص اہتمام کرے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس دعا کے اہتمام کی بنیاد پر شیطان سے حفاظت ہوگی، روزی کی تنگی سے حفاظت ہوگی، گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ پاک جب مجھے اور آپ کو اپنی جتنی ڈینجر گمبھیر مصیبت اور اپنی بڑی سی بڑی جو ضرورت ہے اس میں اللہ پاک کبھی ناکام نہیں کرنا۔ اور اس دعا کو میں دعائے آدم کہتا ہوں۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے بھی یہاں پر میں نے کسی مناسبت سے پیش کی تھی وہ دعائے آدم، میں انشاءاللہ آگے چل کر مرد حضرات کو بتا دوں گا، وہ دعا کو پڑھتے رہو۔ اللہم، اس لیے اس حدیث کے اندر یہ ہے آدمی کی جو بھی ضرورت ہوگی اللہ فوری طور پر وہ ضرورت پوری کر دیں گے۔ 1 نمبر 2 پر گناہ مٹیں گے، نمبر 3 کے اوپر شیطان سے حفاظت، اور نمبر 4 گناہوں سے بھی آئندہ گناہ سے اللہ پاک اس کی حفاظت، اور نمبر 5 کے اوپر دنیا اس کے پاس عزت کر آئے گی۔ یہ وہ دعا ہے جس کو دعا ہے آدم کہا جاتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سولی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقین اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما كتبت لي ورضا بما قسمت۔ ہے بظاہر لمبی دعا، لیکن اس کے فوائد اتنے سارے ہیں تو ظاہر بات ہے لمبی نے ٹوکی نہیں دیکھنی چاہیے اپنے کو۔ اللہ میں نے کتاب سے دعا ہے، یہ اللہ میرے باپ کو جانتا ہے، میرے اندر کو جانتا ہے۔ اللہ میں نے کتاب سے دعا تھی، یا اللہ میری معذرت قبول فرما، بتا رہا حاجتی، یا اللہ میری حاجت جانتا ہے، یا اللہ میری ضرورت پوری فرما، وعطا عن حاجت فاتحنی سولی وعطا عن ما فی نفسی، یا اللہ میرے کیا کھانے دھونے کی وہ آپ جانتے ہیں، فاغفر لی ذنبی، میرے گناہ کو معاف فرما۔ اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی، یا اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ایمان میرے دل میں پیوست ہو، یباشر قلبی ویقینا صادقا، یا اللہ سچا یقین مانگتا ہوں، ایسا سچا یقین کہ دنیا میں میرا حالات آئے تو میں یہ سب کچھ تو میری تقدیر میں لکھا ہی تھا، حتی عالم لا یصیبنی الا ما كتبت لي، اور یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے جو بھی دے دیں اس کے اوپر میں راضی ہو جاؤں، رضا بما قسمت لي۔ کتنی عجیب دعا ہے، اس دعا کو یعنی اپنا دل سے جان بنانا چاہیے، یعنی روزانہ اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا آدم ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو بچوں کو جو ہے میں بتا دوں گا، وہ آپ تک اس کو پہنچا دیں گے۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لائے اور اللہ ناراض ہو چکے تھے وہ گیہوں کا دانہ کھانے کی وجہ سے، تو اللہ اپنی عزت کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ان الفاظ میں مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ خوش ہو گیا اور یہ فرمایا آدم جا تجھے تو معاف کر ہی دیا، لیکن تیری ذریت میں سے جو بھی یہ پڑھے گا اس کا بھی ہم کام بنا دیں۔ یہ دعا ہے آدم جو ہے اس کی یہ تاثیر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، حضرات بھی نصیب فرمائے۔ کئی ساری باتوں کو اللہ رب العزت توجہ کے ساتھ اگر سنا ہے تو اس پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ
إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آپ ہم سے گنہگار ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, امت کو معاف فرما دے, ہم سب کی تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہمارے بھائیوں کے, بہنوں کے, چھوٹوں کے, بڑوں کے, مرد کے, عورتوں کے, قریب کے, دور کے, اے اللہ ہمارے تمام رشتہ دار دریان سے سلامت دے. اے اللہ سب کے سارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں گناہ بھی معاف فرما, کلمات بھی معاف فرما. نے بہت قصور کیے, بہت قصور کیے, بہت آپ کو ناراض کیا ہے مولا, آپ بہت ناراض کیا. اے اللہ بچپن میں بھی ہم نے ایسی حرکت دیکھی لیکن تیرا کرم رہا کہ تم نے عجب بلند چنگا سے معاف کر دیا. اس کے بعد یا اللہ جوانی پوری ہمیں مصیبت دلانی. اے کریم آقا, اے کریم آقا, ناراض کر دیا مولا, راضی ہو جا مولا, کسی ادا پر راضی ہو جا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. خوش ہو جا مولا, تھوڑا ان کی نحوست سے پاک و صاف فرما دے. ساری مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہیں. یا اللہ سارے حالات گناہوں کے سبب ہے. یا اللہ سارے حالات قبول کر دے. اے اللہ سب کو اچھی زندگی عطا فرما, شیطان زندگی سے بچا, رحمانی زندگی عطا فرما. اے اللہ قرآن حدیث والی زندگی عطا فرما. نیک بندے بندیوں نے اے اللہ جس طریقے سے زندگی گزاری ایسی زندگی عطا فرما. تیرا فضل ہے, تو نے بلا استحقاق میں مالک تمہیں مالک بات کا عطا فرمایا. اے اللہ کتنے ایسے ہمارے ساتھ رہتے تھے اور دنیا سے رخصت ہو چکے. اے مالک, اے کریم آقا, آپ نے ہم کو زندگی دی, تندرستی دی. یا اللہ اس زندگی کو, تندرستی کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے حیائی سے بچا, اے اللہ بدکاری سے بچا, تیرا خوف عطا فرما. اے اللہ تیرا خوف عطا فرما. تجھے ناراض کرنے والے گناہ, خاص طور پر سود کھانا, بدکاری کرنا, یا اللہ اس سے بچا لے. سود کھانا تو ایسا جیسے تجھ سے لڑنے کے لیے کوئی آدمی ٹھہرا دے. بدکاری اس قدر بری چیز ہے کہ جو بدکاری کا مبتلا ہوتا ہے یا اللہ اس کے چہرے کی رونق آپ اٹھا دیتے ہیں, اسے فخر باپا میں آپ ڈال دیتے ہیں. ایک غریب آقا اسے ہر طرح کے پناہ کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. ایک غریب آقا بدکاری سے بھی ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا, ہمیں دعا کرنے والا بنا, دھیان سے دعا کرنے والا بنا. اے غریب آقا رمضان کی تسبیح بھی پڑھنے کی توفیق دے, ہمیں ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق دے. اے اللہ بڑوں کا اکرام عطا فرما. اے اللہ چھوٹوں کی صحیح تربیت عطا فرما. برابر والوں کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دھیان سے عبادت کرنے کی توفیق دے. اے اللہ بے توجہی کو تو ختم فرما دے. اے اللہ ہماری نمازوں میں, تلاوت میں, ہر چھوٹی بڑی عبادت میں جان پیدا فرما, جاندار عبادت جیسے آپ نے حسن عبادت کہا, اچھی عبادت کہا, ہمیں جاندار عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب سے لے کے پاؤں تک ہماری حفاظت فرما. پاؤں تک جانا ہر بیماری سے حفاظت فرما, چھوٹی بیماری, بڑی بیماری, یا اللہ تمام سے حفاظت فرما. ہر طرح کی بے چینی سے بچا, یا اللہ ہارٹ کی بیماریوں سے بچا, کینسر کی بیماری سے بچا, ہر طرح کی بے چینی گھبراہٹ سے بچا. ایک غریب آقا ہیمریج اور منہ میں چلے جانے سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے
مختلف یا اللہ یہ جتنے بھی وائرس ہیں تمام سے بھی حفاظت فرما اے مالک بھکاری ہے تیرے در کے یا اللہ ہم نے آج تک کوئی عبادت صحیح طور سے کی نہیں ہے عبادت کرنے کا موقع عطا فرما یا اللہ لمبی عمر عطا فرما ہمیں بھی دے ہمارے بال بچوں کو بھی دے یا اللہ دعا کی درخواست کرنے والوں کو دے مردوں کو دے عورتوں کو دے ہر ایمان والے کو لوگ دین کی خدمت اور عبادت کرنے کے لیے عطا فرما صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرما یا اللہ بے چینیاں ختم فرما اے کریم آقا ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق دے دے ماں باپ بہت بڑی دولت ہے مولا بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے ان کی دعاؤں سے ہماری ہر طرح کی ترقی پیدا ہو سکتی ہے اے کریم آقا ان کی ناراضگی میں ہماری ہر طرح کی تنزلی ہے اے اللہ ماں باپ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اے کریم آقا زبان کو پاک رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما زبان سے گال گلوچ زبان سے غیبت زبان سے غصہ کرنا اس سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ اس زبان کو ذکر الہی میں لگنے کی توفیق عطا فرما ہمارے پیٹ میں حلال کا لقمہ جاتا رہے اس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما حرام کے پیسوں سے بچنے شک شبہ والے پیسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس پورے گاؤں کو آباد فرما جہاں کہیں کے لوگ بیٹھے ہوئے مردوں میں عورتوں میں یا اللہ سب کے گاؤں کو آباد فرما دین سے بھی آباد کر دنیا سے بھی آباد کر یا اللہ یہاں اور کسی ملک میں ہر ایک کی ضرورت پوری فرما یا اللہ زندہ مردہ ہر ایک کی مغفرت فرما ہر ایک کو اپنے اپنی جگہ پر ایک غریب آقا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور بہتر سے بہتر خوشحالی ہر ایک کو دعا فرما دے ہمارے تمام یا اللہ مقام جو کہ یا اللہ ادھر سے ادھر سارے کام کو آسان کر دیجیے مولا یا اللہ ہمیں آپ نے رمضان عطا کیا صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما 20 رمضان یا اللہ نمائندہ نصیب و اس کے فیصلے فرما دے یا اللہ 20 رمضان نصیب و اس کے فیصلے فرما دے یا اللہ کی دولت عطا فرما نبی جی کی خواب زیارت عطا فرما یا اللہ ہماری ماں بہنیں بہت ہی دیر سے بیٹھی ہے قدم کے ساتھ بیٹھی ہے اے کریم آقا ایک ایک کو قبول فرما ایک ایک کی ہر ضرورت پوری فرما رات دن کی حاجتیں پوری فرما یا اللہ جہاں اس کاموں میں لگنے کی توفیق دے تو آج ایسی حرکتیں کر لیں ایسی بات بول لیں ایسے کام کر لیں ہر ایک کی حفاظت فرما دے یا اللہ تیرا خوف دے یا اللہ تیرا خوف دے یا اللہ تیرا خوف دے یا اللہ تیرا ڈر دے یا اللہ تجھے دیتے بھی آتا تجھے چھینتے بھی آتا ہے اے کریم آقا اترانے سے بھی ہماری حفاظت فرما دے شکر گزاری عطا فرما چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر حمد کا ترانہ ہم گاتے رہے اس کے فیصلے فرما دے الحمدللہ علی کل حال یا اللہ تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت یا رب پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ امت بہت ہی زیادہ قدر کرسی کی حالت میں امت کی حالت میں رحم فرما دے یا اللہ کمزور لوگ بیٹھے ہوئے یا اللہ اس کے صدقے ہماری دعا امت کے حق میں بھی یا اللہ اسے بھی قبول فرما دے امت کو مضبوطی سے نکال دے امت کو پیسا جا رہا ہے مولا امت کو دبایا جا رہا ہے مولا امت کی مدد فرما دے امت کو نماز والی بنا امت کو دعا والی بنا امت کو نماز والی بنا امت کو دعا والی بنا امت کو حلال روزی والی بنا امت کی تمام پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہونہار بنا دے کمالات والا بنا دے یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو سب کو یا اللہ حافظہ عطا فرما فہم عطا فرما شوق عطا فرما ماں باپ کا فرما بردار بنا بڑوں کا اکرام کرنا اللہ ایک کو عطا فرما دے ایک کریم آقا ہمارے اس بستی کے اندر رکنا قبول فرما دے اور ایک کریم آقا اگر جن جگہ پر جانا مقدر ہے اے کریم آقا وہاں کے لیے آسانیاں مقدر فرما دے اور اے کریم آقا 20 رمضان میں نصیب ہو دینی مجالس میں نصیب ہو اس کے فیصلے فرما دے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ کسی کی بددعا لینے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تمہارے خیر لینے والا بنا دے اللہ گھر کے آنکھ میں آنے والے فقیروں کو جھڑکنے سے بھی ہماری حفاظت فرما یتیم اور کمزور یا اللہ ان کو دبانے سے یتیم اور بیواؤں کو دبانے سے بھی ہماری حفاظت فرما یا اللہ انہیں عزت دینے کی توفیق عطا فرما
یا اللہ انہیں ایسا لگے کہ سوسائٹی میں سماج میں ہمارا اپنا ایک مقام ہے، یا اللہ یتیموں کو عزت دینے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ کبھی بھی کسی غریب کو، کبھی بھی کسی سبزی فروش کو یا اللہ دبانے والے نہ بنے، اور یہ غریب آقا ان کو جھڑکنے والے نہ بنے، اس کے تو فیصلے فرما دے۔ جتنے بھی دین چرچے سچے صحیح کام ہو رہے ہیں، کام والوں کی مدد فرما، دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما، خانقاہ کی نظام کی حفاظت فرما، اے اللہ کوئی اس میں جو ہو جاتا ہے معاف فرما۔ سب انسان ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہے، ایک غریب آقا آپ نے نبی جی کے ذریعے سے فرمایا بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جسے غلطی کا احساس ہو اور وہ معافی مانگے، معافی مانگتے ہوگا اپنی طرف سے، تمام دینداروں کی طرف سے، امت کی جانب سے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اور ایک غریب آقا امت کو سنبھالا دے دے، امت کو سنبھالا دے دے، امت کا کام بنا دے، امت کے یا اللہ ہر گھر کو ذکر اللہ سے آباد کر دے، امت کے ہر گھر کو ذکر اللہ سے آباد کر دے، شیطان اڈا بچے سے بچا دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے اندر کو بھی صحیح کر دے، ماں کو بھی صحیح کر دے، جو مانگا وہ بھی دے، رحم کا وہ بھی عطا فرما، ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، ہمیں جنتی بنا، جنت الفردوس عطا فرما، جہنمی ہونے سے بچا، جہنمی ہونے سے بچا، اے اللہ اے کریم آقا نبی کی شفاعت عطا فرمانا، جام کوثر عطا فرمانا، نبی کے ہاتھ جام کوثر ملے، اللہ اس کے فیصلے فرمانا، تیرے عرش کا سایہ عطا فرمانا، جو مانگا وہ بھی دے، اللہ جو رہ چکا وہ بھی عطا فرما، اللہ بے اولاد کو اولاد دے، اللہ جو امیدوں کے ساتھ ہے آسانی عافیت کے ساتھ ان کے گودوں کو بھر دے، یا اللہ جو بیمار سب کو شفا دے دے، یا اللہ جو آنکھوں کی تکلیف میں ہوئے بھی شفا عطا فرما، اے کریم آقا سب کو عافیت عطا فرما دے، اے اللہ سب کو عافیت عطا فرما، اے اللہ وہ رو کے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے، ان کا بلبلانا نظر آتا ہے، اے اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے، رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اکر احلام کی پابندی عطا فرما، اور مستجاب الدعوات بنا دے، دین کا کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، مجھے بنانے کے لیے ہم سب کو، ہمارے متعلقین اور اولاد کو یا اللہ موقع عطا فرمائیے، موقع عطا فرمائیے، ہماری بیماریاں دور فرمائیے، سب کی بیماریاں دور فرمائیے، یا اللہ خوش ہو جا، راضی ہو جا، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل، آمین 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 یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین، سبحان ربک